اپنے خاندان کی طرف سے، محمد قاسم علی ملک، میرے تمام بھائی اور اسپیشلی بابا جی ذوالفقار کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں پوری سوشل میڈیا ٹیم اینکرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے جس بہادری سے اس ظلم کے خلاف دنیا کو شناسا کیا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت اور اسپیشلی انکل زلفی بخاری کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے جس طرح میرے بابا کو سر فہرست رکھا اور انہیں یہ لفظ کہے کہ ادریس بھائی آپ میری ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ میں رحمت ملک بنت شہید محمد ادریس ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا کٹی پہاڑی سے لے کر تین چوک تک روزے کی حالت میں ایک قافلے کو بہت بہادری سے لیڈ کرتے ہوئے اس ظلم کے خلاف فرنٹ پیج پہ آئے، فرنٹ لائن پہ لڑے۔ میرے بابا کو ان کے عزیز و اقارب نے کہا کہ ادریس بھائی آپ بہت فرنٹ لائن پر ہیں۔ میرے بابا کے جوابی الفاظ تھے، ہم موت کو گھر سے گلے لگا کر نکلے ہیں، ہمارے قائد عمران خان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عزت، ذلت، رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بابا زخمیوں کو کندھا دیتے ہوئے، لوگوں کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے خود 4:45 پر روزے کی حالت میں ایک سنائپر کا نشانہ بن گئے۔ میرے بابا کو جب ایمبولینس میں ڈالا گیا، میرے بابا نے 2 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کیا۔ میری والدہ نے کہا تھا میرے بابا کو کہ آپ اب روزے چھوڑ دیں، آپ کے حصے کے روزے میں رکھوں گی، آپ جہاد پر ہیں۔ میرے بابا نے آگے سے جواب دیا تھا کہ جب تک ہمارا خان ہمارے درمیان نہیں آ جاتا نا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس دن میرے بابا کے 478 روزے مکمل ہوئے۔ میرے بابا پمس میں زیر علاج تھے۔ میرے بابا کا بلیڈر، انٹسٹائن اور یورین سسٹم ڈیمیج تھا۔ میرے بابا جب آپریٹ کے بعد میرے بابا نے آنکھیں کھولی تو میرے بابا کے پہلے الفاظ تھے، بھائی میرے ملک کا کیا بنا ہے، ہاں سپاہیوں کا کیا بنا ہے۔ میرے بابا کو جو انجیکشن دیتے تھے ان کی قیمت بہت زیادہ تھی، وہ بہت ایکسپینسو تھے۔ میرے بابا نے اشک بار آنکھوں سے کہا تھا کہ یار میں تو یہ افورڈ کر سکتا ہوں، ان کا کیا بنے گا جو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ میرے بابا جب پمس میں تھے ہمیں بہت سے سیکیورٹی ایشوز کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہم نے بابا کو شفا میں ٹرانسفر کروایا۔ شفا میں بھی ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں سے ہم نے اپنے بابا کو KPK ٹرانسفر کروایا۔ اور ہمارے رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور میرے یہ جوان بھائی جانتے ہیں، میرے نانا ابو ذوالفقار جانتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر کے حالات میں ہوا ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے بابا ڈیتھ بیڈ پر ہونے کے باوجود جرأت و بہادری، ہمت اور استقامت سے ساتھ چھوڑتے رہے اور ہمیں دونوں ہاتھوں سے یوں کرتے رہے۔ میرے بابا بہت بہادر انسان تھے، بہت بہادر۔ میجر ہیلتھ ایشو ہونے کے باوجود میرے نانا ابو ذوالفقار، میرے بھائی بلال احمد کی انتھک تگودو، میرے بھائی ثاقب حیات کی دن رات خدمات کے باوجود میرے شہید بابا 22 دسمبر کو جان کی بازی ہار گئے جب ان کا دستے خاکی اس علاقے اپنے گاؤں لایا گیا۔ تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس شان و شوکت، کس باعزت طریقے سے ہمارے علاقے کے لوگوں نے میرے بابا کا استقبال کیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا شہید ہیں، مجھے اس بات کا فخر ہے۔ میرے بابا نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ میرے بابا نے وقت ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام کیا۔ میرے بابا اس دیش کو انصاف دلاتے دلاتے خالق حقیقی سے جا ملے جس دیش میں ماں
बहनों को अगयार उठा कर ले जाते हैं, जिस देश के कातिल मुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाते हैं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टके पर देता है, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हैं, जिस देश में हाकिम जालिम का सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में बिजली पानी का बुरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में आटे चीनी का फुकदान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में जोड़ो शुफा से नाजायज काम कराए हों, जिस देश के चप्पे चप्पे में पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, उस देश के हर लीडर पर सवाल उठाना लाजिम है, उस देश के हर आम पर सवाल उठाना लाजिम है। मैं इख्तिताम करूंगी इस शेर से, कहाँ लिखा है तुम्हारी मर्जी के लफ्ज़ बोले, मैं अपनी सोचों के दायरे को तुम्हारे जूतों के दावे कर दूं, कहाँ लिखा है वो एक लफ्ज़ जो खुद शरीर में खुदा बना है, मैं उसको पूछूं या सर झुका दूं, कहाँ लिखा है। मुझे ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि मैं अपने बाबा की कुर्बानी को रायगा नहीं जान दूंगी, हमारे बाबा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मेरे बाबा खान साहब के साथ खड़े थे, हम भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि जिल्लत, इज्जत और मौत अल्लाह के हाथ में है, और कोई ये ना समझे कि मेरी पुष्ट पर कोई नहीं। रब ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि शहीद जिंदा है, और मुझे यकीन है कि मेरे बाबा यहाँ इस महफिल में मुझे देख रहे हैं और मुझ पर प्राउड कर रहे हैं। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ, मुझे फख्र है कि मेरे बाबा शहीद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।